اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل یہ سب جان لے کہ ظلم، ناانصافی اور خوف کی جگہ انصاف قائم ہو چکا ہے۔ سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی تشریف لا رہے ہیں۔ شکریہ سرداران۔ یہ درگت بھائی خط پڑھیے، تمام سرداران جانے کہ سلطان علاء الدین نے ہمیں کون سا خط بھیجا ہے۔ قائد سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سردار، اللہ آپ کی تلوار کو کاٹدار بنائے اور فتوحات کو دوام بخشے۔ آپ کو آپ کے بہادر جنگجوؤں کا شکریہ۔ کاراچا حصار قلعے کی فتح پر اور ریاست کو مضبوط کرنے پر اس فتح کے پیش نظر آج سے دوم نش کی گرمیوں اور سگود کی سردیوں میں سردار اعلیٰ آپ ہوں گے۔ خیر مبارک سرداران۔ ان صوبوں کی سلمیت اور قوانین آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ مظفر سلطان علاء الدین کے کو بعد خیر مبارک سرداران۔ تمام سرداران تشریف رکھیے۔ اب ہم کھانا کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کیجئے سرداران۔ کھانا کھانے کے بعد میں شاعر بھائی سے یہ کہوں گا کہ جوانوں کو ذرا جوش دلائے۔ خلق وايدي بانيم غرسنيم ززمريم دا خالد بابا دا اسلام دا پارا مرمین پدین یما شکر شکر دے اللہ چ زمو من یما خلق وايدي بانيم غرسنيم ززمريم دا خالد بابا
د اسلام د پاره ممین پدین یما شکر شکر دی الله چې زمو من یما د دنیا خلق توایا مسلمان یم کلک بلار زک په دین او په ایمان یم د اخلاق نمونه یم شیرین یما شکر شکر دی الله چې زمو من یما خلق وای دی باندې یم غرسنه یم ززمره یم د خالد بابا بچیم د اسلام د پاره ممین پدین یما شکر شکر دی الله چې زمو من یما کون ہو تم؟ کیا تم مسلمان ہو؟ نہیں، میں یہودی ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ اللہ ہمیں عافیت، سلامتی اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی بھائی کہ آپ نے اس سرزمین کو دشمنوں سے نجات دلا کر اور ترک قبائل اور ہمارا دل جیت لیے۔ اللہ پاک آپ کی یہ فتح مبارک کرے۔ شکریہ آرتف صاحب، اللہ آپ سے راضی ہو۔ فتح اللہ کی ہے سرداران، شان اور شہرت اس دنیا میں رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ ہمارا جہاد اور ہماری یہ فتوحات رضائے الہی کے لیے ہے۔ ہم لوگ آج جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد نیا نظام قائم کرنے کے لیے آپ لوگوں سے مشورہ کرنا ہے۔ بادشاہ ہم سے کارا چیسار گلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آرس اور بلیجک کا زمیندار حملے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے، اس لیے آرس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں بلیجک کو فتح کرنا ہوگا، اور اس فتح کے بعد نیکیا میں موجود غداروں اور ظالموں کے خاتمے کے لیے ہمارا جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بھائی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ بھائی ہماری زندگی پھولوں کی سیج نہیں، صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھاتی جا رہی ہے، اور جانتے ہیں آپ سب وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہماری ریاست میں موجود غداروں نے صلیبیوں کی بچائی ہوئی پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا۔ بھائی صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک مجاہد مسلمان کی تلوار پر عورت کا سایہ پڑ جاتا ہے تو وہ تلوار نہیں بلکہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح متحد رہے تو کوئی بھی طاقت ہمیں پسپا نہیں کر سکے گی۔ میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوا سرداران۔ اللہ ہمارے درمیان ہمیشہ اتفاق قائم رکھے اور ہماری ریاست کو مضبوط بنائے۔ اللہ تعالی ہماری یہ جد و جہد مبارک کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، میں یہودی ہوں اور اسلام کے متعلق تعلیمات حاصل کر رہا ہوں۔ تم گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔
یہودی ہو کر تم اسلام کی تعلیمات کیوں حاصل کر رہے ہو؟ میں مسلمانوں کی شدت پسندی کے بارے میں تعلیمات حاصل کر رہا ہوں۔ میں ابھی مسلمان ترکوں سے برباد ہو کر آ رہا ہوں۔ تمہاری تعلیمات کہاں تک پہنچی؟ پہلے یہ کہ تمہارا خون بہت بہہ رہا ہے، میں نے اپنی تعلیمات مکمل کر لی ہیں اور اب میں ان کے بارے میں لکھ رہا ہوں۔ ویسے تم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ میں نے 5 سال مسلسل جدوجہد کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اسلام پر کیے جانے والے ہر حملے کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی نبی کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ تم نے صحیح کہا، میں ان سے ٹکرایا اور برباد ہو کر رہ گیا۔ میرا قلعہ مجھ سے چھن گیا۔ ان ترکوں نے میرے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ میں دوبارہ فوج اکٹھی کروں گا اور ان پر دوبارہ حملہ کروں گا، انہیں تباہ و برباد کر دوں گا، اور مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میرے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، جب بھی اٹھے اور جب بھی لپکے، اور اس کی وجہ ان کے نبی کی ذات تھی۔ تم خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لو، ان کے قبیلے تباہ کر دو، وہ یہ سب برداشت کر لیں گے، لیکن جو ہی ان کے رسول کا نام غلط لہجے میں لوگے تو وہ طرف اٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ فرعون ہو یا پہلوان، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور آپ کو چکنا چور کر ڈالیں گے۔ میری یہ جدوجہد ہے، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس دن مسلمانوں کے دل میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی تو اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ اگر تم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے دل سے ان کے رسول کو نکالنا ہوگا۔ لے لو۔ میں اس ترکوں کو برباد کر دوں گا، یہ سو مسیح کی قسم ہے مجھے۔ کیا ہوا سپاہی؟ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں؟ نویان، ہمارے جاسوسوں نے خبر بھجوایا کہ تمہارے سب سے بڑا دشمن یعنی کہ ارطغرل نے کارا جیسار قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو چروائے؟ اب قلعہ فتح کرنے چل پڑے۔ نویان، کیا تمہیں معلوم ہے ارطغرل اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا ہے؟
मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा दुश्मन बहादुर हो। बुज़दिल दुश्मन कुत्ते की मानद है। तुम जाओ और अर्तगल का पता करो, मुझे उससे मुलाकात करनी है। जैसा आपका हुक्म नौयान। माशाल्लाह मेरे बहादुरों। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। देखो बहादुरों, तुम्हारा सीना दुश्मन का सामना करेगा और तुम्हारी पीठ मजबूत होनी चाहिए। मेरे बहादुरों, अपनी कलाई को मजबूत रखो वरना अपनी तलवार को खो दोगे। मेरे बहादुरों रुको, मेरी बात गौर से सुनना। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग लड़ने में माहिर हो और दुश्मन के पांव जमीन से उखाड़ दोगे। मेरा तुम लोगों से यह सवाल है कि तुम अपने दुश्मनों से किस तरह लड़ोगे? बमसी साहब, अपनी तलवार और ईमान के दम से। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मुझे कोई और तरीका बताओ अपने दिफा करने का। हमारे हाथ हमारी ढाल है बमसी साहब। बमसी भाई आ जाओ यार तुम साहब, अपनी मशक जारी रखो। बमसी भाई, अर्तुगरुल साहब का हुक्म है कि सिपाहियों को तैयार रखो, हम एरिस को ढूंढने जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं अर्तुग साहब? आपको पता नहीं है कि मेरे सिपाही हर वक्त तैयार रहते हैं। माशाल्लाह मेरे भाई माशाल्लाह। अब इजाजत दे मुझे बमसी साहब। शुक्रिया अर्तुग साहब।